بہاولپور اجمل جبیل کی رپورٹ سے تحصیل احمد پور شرقیہ سیلاب متاثرہ موضع جمرانی جدید نوشہرہ جدید تحصیل احمد پور شرقیہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے جاری تمام امداد سے محروم موضع جمرانی جدید تحصیل احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور کے نمبردار اور سابق نائب ناظم یونین کونسلر جانوالا محمد معروف اخترا خان عباسی کے صاحبزادے محمد عاقب معروف نے حکومت وقت اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کرتے ہوئے گزارش کی ہے کہ سیلاب متاثرین موضع جمرانی جدید کے ساتھ مسلسل ناانصافی کا سلسلہ جاری ہے۔ اعلیٰ حکام کے حکم پر ضلع اور تحصیل کی جانب سے جاری سروے میں موضع جمرانی جدید کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا اور سروے میں شامل ہی نہیں کیا گیا، جو کہ سراسر ناانصافی ہے، جبکہ موضع نوشہرہ جدید کے قریب مستحق گھرانوں کی ایک بڑی تعداد جو سیلاب سے مکمل طور پر متاثر ہوئے اور ان کے گھر اور زمینیں مکمل طور پر تباہ ہوئی ہیں، وہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی طرف سے جاری امداد سے محروم ہیں۔ دوسری جانب محمد عاقب معروف نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، چوبارہ کلکوانی ماسٹر عاشق حسین مولانا کی بیٹی اور حاجی بلال حسین مولانا کی ہمشیرہ بقضائے الہی انتقال کر گئی تھی۔ مرحومہ کی کلکوانی اور ختم شریف کی باوقار محفل بستی مولانا موضع ہیرے والا نس سولر پلانٹ میں منعقد ہوئی۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر عمیر حسن کی رپورٹ کے مطابق مرحومہ کی کلکوانی ادا کر دی گئی، جس میں اہل علاقہ، معززین اور مہمانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں پیر سید جعفر مزمل بخاری، پیر جگی شریف، خواجہ غلام قاسم باروی اور دیگر علماء کرام خصوصی طور پر شریک ہوئے اور خطاب کیے۔ اس کے علاوہ مختلف سیاسی سماجی شخصیات، سماجی رہنما، مذہبی شخصیات اور دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں نے بھی شرکت کر کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد نعت رسول پیش کی گئی۔ علماء کرام نے مرحومہ کے صالح ثواب، درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے صبر جمیل کے لیے دعا کرائی۔ ختم شریف اور دعائیہ کلمات کے دوران مرحومہ کے لیے قرآن پاک اور دیگر اذکار کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ اہل خانہ کی جانب سے شرکائے محفل کا شکریہ ادا کیا گیا اور مرحومہ کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی۔ رائے بنڈ سے ہمارے نمائندے ڈاکٹر الطاف بلوچ کی رپورٹ کے مطابق رائے بنڈ 2 کم سن بچیوں سے زیادتی کی کوشش ناکام، ملزم گرفتار۔ ملزم بچیوں کو اسکول سے ورگلا کر ویرانے میں لے آیا۔ ڈولفن ٹیم دوران پیٹرولنگ بچیوں کی چیخو پکار سن کر فوری موقع پر پہنچ گئی۔ ملزم 10 سالہ نعیمہ 8 سالہ ایمان کو ورگلا کر ویرانے میں لے گیا۔ زیادتی کی کوشش کی 8 سالہ ایمان کی آواز سن کر ڈولفن ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ڈولفن ٹیم نے بچیوں کو ریسکیو کر کے والدین کے سپرد کر دیا۔ ڈولفن ملزم علی رضا کارروائی کے لیے تھانہ رائے بنڈ کے حوالے۔ خواتین اور بچوں کی ہراسمنٹ کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ ایس پی ڈولفن اختر نواز خواتین اور بچوں کا احتسال کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے نمائندے سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او محمد حسن اقبال کا احکامات، تھانہ صدر حاصل پور کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں، 2 ملزمان گرفتار، بھاری مقدار میں منشیات برآمد۔ ایس ایچ او تھانہ صدر حاصل پور کی زیر قیادت تھانہ صدر حاصل پور پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں عمل میں لاتے ہوئے 2 ملزمان دلشاد سمیع اور سعید احمد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان سے 3 کلو 40 گرام چرس برآمد کر کے ملزم پابند حاصل کر دیا گیا۔ منشیات فروشوں کے خلاف جاری آپریشن کو مزید تیز کیا جا رہا ہے۔ سی ایم پنجاب کے ویژن کے مطابق بہاولپور کو ڈرگ فری بنانے کا عزم ہر صورت پورا کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے نمائندے سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق نے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی ستھرائی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے نور شاہ بخاری قبرستان کا دورہ کیا۔ انہوں نے قبرستان کے مختلف مقامات کا معائنہ کیا اور صفائی کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے قبرستان سے ملحقہ راستوں اور جنازہ گاہ کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر سی ای او بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی محمد نعیم اختر اور مینیجر آپریشنز محمد امتیاز اللہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈاکٹر فرحان فاروق نے ہدایات جاری کی کہ ضلع اور شہر کے قبرستانوں میں صفائی کے خصوصی انتظامات کو یقینی بنایا جائے، جبکہ پرانا کوڑا کرکٹ، جھاڑ پھونس اور سوکھے درختوں کی باقیات فوراً اٹھائی جائیں۔ اس عمل میں تمام نجی کنٹریکٹرز کو واضح ہدایات جاری کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ قبرستانوں کے مہلکہ راستوں پر موجود ملبہ بھی جلد از جلد منتقل کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے موقع پر موجود کمپنی مینجمنٹ کو ہدایت کی ہے کہ صفائی کے معیار میں بہتری کے لیے نگرانی مزید سخت کی جائے اور شہریوں کو بہتر ماحولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ حیدرآباد پیپلز پارٹی کے 58ویں یوم تاسیس کی تیاریاں سومرا گوٹ کے مکینوں نے شروع کر دی۔ گھر گھر پارٹی پرچم کی بہار آ گئی، ہر گھر ہر چھت پر پیپلز پارٹی کے پرچم لہرانے لگے۔ نواب خان سومرو کی قیادت میں 58ویں یوم تاسیس بھرپور طریقے سے منانے کا اعلان۔ پیپلز پارٹی کے 58ویں یوم تاسیس کے اعلان پر حیدرآباد بھر میں سب سے پہلے سومرا گوٹ کے مکینوں نے پہل کر دی۔ یو سی کے تمام علاقوں میں یوم تاسیس کی مناسبت سے پارٹی پرچم آویزاں کیے گئے۔ ہر گھر ہر چھت پر پیپلز پارٹی کے پرچم لہرائے گئے اور گلی لگی چوراہوں پر پیپلز پارٹی کے جھنڈوں اور
PP چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سمیت دیگر رہنماؤں کے پینا فلیکسز بھی لگائے گئے۔ 30 نومبر کو یوم تاسیس بھرپور طریقے سے منانے کا اعلان کرتے ہوئے اس جلسے میں نواب خان سومرو کی قیادت میں ایک بہت بڑی ریلی لے کر پہنچنے کا بھی اعلان کیا۔ اس موقع پر نواب خان سومرو کا کہنا تھا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری PP سندھ کے صدر نثار کھوڑو، ڈویژنل صدر عاجز دھامرا، ضلعی صدر طارق شاہ چمور سمیت دیگر رہنماؤں کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے علاقے کو پارٹی پرچموں سے سجایا جا رہا ہے تاکہ پارٹی رہنماؤں کی ہدایت پر عمل کیا جا سکے۔ حیدرآباد میں سب سے پہلے ہماری جانب سے ہر گھر ہر چھت پر پارٹی پرچم نظر آ رہا ہے۔ اسلامیہ کالونی، سومرو کالونی، ملا اسماعیل گوڑ سمیت بائی پاس تک کے تمام مقامات، پول گھروں کی چھتوں پر پارٹی پرچم نظر آ رہا ہے۔ پارٹی رہنماؤں کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے یوم تاسیس کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ ننکانہ صاحب سے ڈسٹرکٹ رپورٹر شاہد اقبال بھٹی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز کے محفوظ پنجاب ویژن کے تحت سماج دشمن عناصر کے خلاف ننکانہ پولیس کا کریک ڈاؤن جاری۔ تھانہ فیض آباد پولیس نے ڈکیٹ گینگ کے سرگنا 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے لاکھوں روپے کی نقدی، موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ پولیس تھانہ فیض آباد نے ڈکیٹ گینگ کے 3 ملزمان عباس، وقاص عرف شیری اور ندیم کو پیشہ ورانہ مہارت سے گرفتار کیا۔ ملزمان سے رابری اور چوری کی 5 وارداتوں کا سراغ مل گیا ہے۔ تفتیش کا عمل جاری ہے، مزید انکشافات متوقع ہیں۔ ڈکیٹ گینگ رابری اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں متحرک تھا۔ DPO ننکانہ فراز احمد کا کہنا ہے کہ ڈکیٹ گینگ کی گرفتاری پولیس ٹیم کی پیشہ ورانہ مہارت کا نتیجہ ہے۔ سماج دشمن عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں دن رات جاری ہیں۔ ڈیرہ غازی خان اکاڑہ سے آئے ہوئے معزز مہمانوں کا لشاری ہاؤ ہمیسے والا میں پرتپاک استقبال، سیاسی سماجی امور پر مشاورت۔ ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ نامہ نگار غلام شبیر لشاری اب اسلم لشاری صاحب اپنے معزز دوستوں اعظم خان لودھی اور ندیم خان لودھی کے ہمراہ شہر اکاڑہ سے لشاری ہاؤس ہمیسے والا تحصیل کوٹ چٹھا ضلع ڈیرہ غازی خان تشریف لائے، جہاں ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ مہمانوں کو سجاد خان لشاری صدر پریس کلب، غلام شبیر لشاری، جعفر خان لشاری، محمد شاہد سجاد خان اور غلام یاسین صاحب نے مکمل طور پر پروٹوکول دیا، جسے مہمانوں نے بے حد سراہا۔ اس موقع پر سیاسی سماجی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور لشاری قوم کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اہم اقدامات پر غور کیا گیا۔ شرکاء نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ ایسی ملاقاتوں کا سلسلہ مستقبل میں تسلسل سے جاری رکھا جائے گا۔ آخر میں سجاد خان لشاری نے دوستوں کے ہمراہ مہمانوں کو پرتپاک انداز میں الوداع کہا۔ SSP حیدرآباد عدیل حسین چانڈیو کی خصوصی ہدایات پر تھانہ قاسم آباد، بٹھائی نگر، نسیم نگر اور حسین آباد کی حدود میں ٹریفک پولیس کے ہمراہ مشترکہ چیکنگ برائے ٹنٹنگ گلاسز، جعلی اور فینسی نمبر پلیٹس، بلو لائٹ کے خلاف کی گئی۔ اس مشترکہ کارروائی کے دوران مختلف چھوٹی بڑی گاڑیوں کی سخت جانچ پڑتال کی گئی، جس میں بالخصوص فینسی اور جعلی نمبر پلیٹس، نیلی لائٹس کے غیر قانونی استعمال اور ٹنٹڈ گلاسز کے خلاف مؤثر کارروائیاں عمل میں لائی گئی۔ کارروائی کے نتیجے میں ان چاروں تھانوں کی حدود سے بڑی تعداد میں چھوٹی اور بڑی گاڑیوں خصوصاً کاروں کو چیک کیا گیا۔ چیکنگ کے دوران ٹوٹل 25 گاڑیوں کے ٹنٹڈ شیشے موقع پر ہی ہٹائے گئے، جبکہ قانون شکنی پر ٹریفک پولیس کی جانب سے بروقت چالان بھی جاری کیے گئے۔ SSP حیدرآباد نے کہا کہ شہری قوانین کی پاسداری کریں، خلاف ورزی کی صورت میں سخت قانونی کارروائی جاری رہے گی۔ پولیس اور ٹریفک پولیس کا یہ مشترکہ آپریشن عوامی سلامتی اور قانون کی بالادستی کے لیے مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ حیدرآباد کے KF اسپتال میں 14 سالہ بچی کو غلط انجیکشن لگانے پر ہنگامہ آرائی۔ حیدرآباد کے KF اسپتال کے ڈاکٹر نے 14 سالہ بچی افسا کو 104 بخار کی حالت میں غلط انجیکشن لگایا۔ اہل خانہ بچی کے اہل خانہ نے جب MS کو شکایت دی تو MS نے غلطی ماننے کے بجائے اہل خانہ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اہل خانہ کے KF اسپتال MS وسیم شیخ کو ویڈیو میں بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہسپتال انتظامیہ نے خود شیشہ توڑے اور ہم پر الزام لگا دیا۔ اہل خانہ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے ہمیں دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ اہل خانہ کے KF اسپتال MS وسیم شیخ دیگر عملے کو فوری نوکری سے برطرف کیا جائے۔ وزیر سیکرٹری صحت، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، DIG SSP حیدرآباد سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر کاشف جبار کے مطابق چوک اعظم پاکستان مسلم لیگ نون کی ضمنی الیکشن میں شاندار کامیابی پر سینئر رہنما مسلم لیگ نون PP 281 چودھری اعجاز احمد گل کی رہائش گاہ پر ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں کارکنوں اور رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں کامیابی کا کیک کاٹا گیا، جبکہ شرکاء میں کھانا اور لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ تقریب میں MPA لیا سمیہ عطا شہانی نے خصوصی شرکت کی۔ اس کے علاوہ ملک محمد امجد شہانی، سابق MPA لالا
محمد طاہر رنداوا، ضلعی صدر مسلم لیگ نون مہر اسلم سمرا، ضلعی جنرل سیکرٹری چودھری ظفر اقبال گجر، صدر صرافہ ایسوسی ایشن مہر اقبال سیال، حاجی محمد سلیم اسماعیل، چودھری محمد اسلم پپا، میاں یاسین آزاد، ملک ارسلان تھیم سمیت مسلم لیگ نون کے متعدد مرکزی اور ضلعی رہنماؤں، کارکنوں اور سوشل میڈیا ٹیم کے ممبران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے ضمنی الیکشن میں پارٹی کی کامیابی کو عوام کا اعتماد قرار دیتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون عوامی خدمت کا سفر مزید جوش و جذبے کے ساتھ جاری رکھے گی۔ چودھری اعجاز احمد گل نے تمام معزز مہمانوں اور پارٹی کارکنوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون کی یہ کامیابی کارکنوں کی محنت اور قیادت پر عوام کے اعتماد کا ثبوت ہے۔ مزید یہ کہا کہ جلد علاقے کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو لیے چلتے ہیں لودھرا سے ہمارے نمائندے اون نیوز ڈسٹرکٹ بیورو چیف غلام مرتضیٰ پڑیار کی رپورٹ کے مطابق پیرا فورس لودھرا کا گوگڑا میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ پیرا فورس لودھرا نے ایس ڈی ای او ملک مظہر عباس کی نگرانی میں اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ گوگڑا میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف مؤثر آپریشن کیا۔ کارروائی کے دوران متعدد دکانداروں کو دکانوں کے شٹر کے باہر سامان رکھنے، باہر سٹالز لگانے، فوڈ سٹال، کھانے پینے کے ٹھیلے، کراکری کا سامان اور لوہے کے گیٹس سڑک پر رکھنے پر کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ کارروائی کے دوران مجموعی طور پر 16,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ آپریشن کے دوران تمام غیر قانونی اشیاء فوری طور پر ہٹوا دی گئی۔ متعلقہ افراد کو صحت تنبیہ جاری کی گئی۔ ایس ڈی ای او ملک مظہر عباس نے واضح ہدایات دی ہیں کہ آئندہ کسی شخص نے دکان سے باہر سامان رکھا یا تجاوزات قائم کی تو اس کے خلاف سخت ایف آئی آر درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تجاوزات کے مکمل خاتمے اور عوامی راستوں کو صاف رکھنے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل جاری کیا جا رہا ہے۔ چناب نگر کے علاقہ چک 142 میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی۔ علاقہ بھر کے لوگوں کا مردہ مرغی کا گوشت کھلانے سے بچا لیا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی فوڈ سیفٹی ٹیموں نے چناب نگر کے نواحی علاقے چک نمبر 142 میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے 400 کلو سے زائد مردہ مرغیاں برآمد کر کے ان کو تلف کر دیا۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے طویل ریکی کے بعد ایک مشکوک رکشہ کو روک کر چیکنگ کی تو اس میں سے 400 کلو سے زائد مردہ مرغیاں برآمد ہوئی، جن کو موقع پر موجود سینئر ویٹرنری اسپیشلسٹ نے تفصیلی معائنے کے بعد تلف کرنے کا حکم جاری کیا۔ رپورٹ کے مطابق ترسیل کی جانے والی مرغیاں 12 گھنٹے قبل مر چکی تھی۔ اس کے علاوہ سپلائر کے پاس لازم ریکارڈ بھی موجود نہ تھا۔ رکشہ ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ اس موقع پر ترجمان فوڈ اتھارٹی چنیور ڈاکٹر محمد قاسم رضا کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مرکز نواز شریف کے حکم پر معیاری خوراک کی یقینی فراہمی کے لیے مسلسل چیکنگ جاری ہے۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ نواز لیگ کو ووٹر کے بغیر الیکشن لڑنے کا تجربہ ہے۔ الیکشن ووٹر سے ہوتا ہے، 20% سے کم بھی ووٹر ہوں تو وہ بھی الیکشن نہیں ہوتا۔ عوام نے واضح طور پر ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کیا۔ کپتان کو کوئی گھبراہٹ نہیں۔ اعظم علی چودھری ایڈوکیٹ سابق امیدوار صوبائی اسمبلی اور پی ٹی آئی کے رہنما اعظم علی چودھری ایڈوکیٹ نے کہا کہ الیکشن کو مذاق بنا دیا گیا ہے۔ عوام نے مکمل بائیکاٹ کیا ہے۔ دنیا بھر میں سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ سب کچھ عوام اور دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ عوام ایک ہی بات کہہ رہی ہے، آخر کب تک ایسے چلے گا؟ عوام خاموش انقلاب کی بنیاد رکھ چکے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے محمد ارشد بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ ساہیوال کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد ساہیوال کیمپس میں شعبہ بایو سائنسز کے زیر اہتمام رنگا رنگ فوڈ فیسٹیول 2025 کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے کھانا پکانے کے مقابلوں، لائیو کوکنگ ڈیموز اور مختلف فوڈ سٹالز کے ذریعے اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور مہارتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر شاہد محمود نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں پنجاب فوڈ اتھارٹی سمیت متعدد اداروں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی اور تقریب کے آغاز پر ساہیوال کیمپس کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر نجیب رحمان، ڈاکٹر محمد ابراہیم ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بایو سائنسز اور ڈاکٹر ابرار حسین پرنسپل آرگنائزر نے مہمانوں کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس ساہیوال میں فوڈ فیسٹیول کا انعقاد کیا۔ ڈپٹی کمشنر شاہد محمود نے طلباء کی پیشہ ورانہ مہارت اور تخلیقی آئیڈیاز کو سراہا اور کہا کہ ایسے فیسٹیول نہ صرف فوڈ سیفٹی کے شعور کو بڑھاتے ہیں بلکہ طلباء کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے کا بہترین پلیٹ فارم بھی فراہم کرتے ہیں۔ طلباء اور منتظمین کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسی سرگرمیاں طلباء کے اعتماد اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہیں۔ کامسٹ یونیورسٹی اسلام آباد ساہیوال کیمپس میں ہم نے ایف ایس این ڈپارٹمنٹ نے یہ ایک ایونٹ آرگنائز کیا فوڈ فیسٹیول، جس میں ہم نے اس کو مینیج کیا۔ ہم نے اس کے اسٹال لگوائے ہیں، دوسری یونیورسٹیز کے بچے بھی آئے ہیں، اسکول کے بھی بچے آئے ہیں جن کو ہم یہاں پر انعامات دیں گے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ لائیو کمپٹیشن ہو رہا ہے کوکنگ والا، اور اس کے بعد انوویٹو پروڈکٹ کی ویلیوشن ہوگی اور اس کے بعد ان کو انعامات دیے جائیں گے، شیلڈس وغیرہ دی جائیں گی ان کو نا، تو بس۔
घोटकी से खबर शामिल करते हैं। घोटकी के माथैलो फाटक के करीब रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हुए सहाफ़ी मुश्ताक लगारी के 38 साला भाई मशूक लगारी टरी हकन की टक्कर से मौके पर जाँ बाक हो गए। माथैलो फाटक के करीब रेलवे ट्रैक पर पंजाब से कराची जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस की टक्कर से मशूक लगारी मौके पर ही दम तोड़ के मकतूल की लाश को ए सेक्शन पुलिस ने तहवील में लेकर तलका अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ पोस्टमार्टम के बाद लाश को बुरसा के हवाले कर दिया गया। जबकि ट्रेन की टक्कर से जाँ बाक होने वाली मशूक लगारी की 4 बेटियां और एक बेटा है। बादशाह फोतकी की मैयत को घर मुंतकिल किया गया। रहीम यार खान से खबर शामिल करते हैं। सहेल ऑटो स्कूल से डीलर ऑटो मार्केट शाही रोड रहीम यार खान पर एक मुनफरद शॉप, जहां पर आपको मिलेंगे मोटरसाइकिल के मुकम्मल स्पेयर पार्ट, अच्छी क्वालिटी के हेलमेट। हमारा म्यार ही हमारा एतमाद है। शहर के दिल मेन शाही रोड ऑटो मार्केट में हमारी शॉप, जहां पर ऑटो पार्ट्स की मुकम्मल वैरायटी हम वक्त दस्तयाब है। एक बार ज़रूर विज़िट करें। सुहेब ऑटोज़ के ओनर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईमानदारी से कारोबार करने से अल्लाह ताला इसके कारोबार में बरकत डालता है और अल्लाह ताला कामयाबियों की तरफ मज़ीद गामज़न कर देता है। खबर शामिल करते हैं कामों के से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर सियालकोट मोटरवे पुलिस की तरफ से कायद-ए-आज़म पब्लिक स्कूल सियालकोट में रोड सेली सेमिनार का इनेकाद इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के विजन के मुताबिक और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल MC1 जोन की खसूसी हिदायत पर रोड सेफ्टी आगाही मुहिम के सिलसिले में कायद-ए-आज़म पब्लिक स्कूल सियालकोट में शानदार रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार में स्टूडेंट्स और साजा की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मोटरवे पुलिस की तरफ से रोड सेफ्टी साल भी लगाया गया। शुरा को रोड सेफ्टी के हवाले से ब्रीफ किया गया। स्टूडेंट्स को बिलखसूस मोटरसाइकिल राइडिंग के दौरान हेलमेट, एक व्यू मिरर के इस्तेमाल की अहमियत के बारे में आगाह किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए सेक्टर कमांडर लाहौर सियालकोट मोटरवे SP अब्दुल रज़ाक ने इंसानी जान की अहमियत और हादसात की सूरत में होने वाले नुकसानात के बारे में बताया। खबर शामिल करते हैं सत्याना बंगला से ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम चोर घर के ताले तोड़कर 6 तोले तलाई जेवरात, हज़ारों रुपये नकदी और 3 LCD ले उड़े। घर का सरबराह पूरी फैमिली के हमरा शादी की तकरीब में क्या हुआ था। जब वापस घर पहुंचे तो नामालूम मुलजमान घर का सफाया कर चुके थे। बताया गया है कि सत्याना अड्डा में मुकीम अब्दुल खालिक वल्द अब्दुल रशीद सब्जी मंडी वाले अपने घर की पूरी फैमिली के हमरा शादी की तकरीब में गया हुआ था। शादी की तकरीब से फारुग होकर जब घर पहुंचे तो इसी दौरान नामालूम मुलजमान ने घर के ताले तोड़कर तकरीबन 6 तोले के करीब तलाई जेवरात, 65,000 रुपये के करीब नकदी और 3 अदद LCDs और दीगर कीमती सामान चोर चुरा कर ले जा चुके थे। घर वालों ने घर पहुंचकर फौरी तौर पर पुलिस को इतला की। SHO सत्याना पुलिस के हमरा मौके पर पहुंच के क्राइम सीन की टीम को तलब कर लिया गया, जिन्होंने मौके पर ज़रूरी शवाहिद इकट्ठे करने के बाद मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। डहरकी से खबर शामिल करते हैं। सायरा सोमरो केस अपडेट। डहरकी 3 साल कबल मुबैना तौर पर लापता होने वाली सायरा सोमरो को पुलिस ने बाजियाब करा लिया। MPA सजाद हुसैन सोमरो ने बाजियाबी की इतला सोशल मीडिया पर जारी की। वीडियो वायरल। सजाद सोमरो के मुताबिक मोहतरमा फरियाल तारपुर और IG सिंध की हिदायत पर DIG सखर ने कार्रवाई करते हुए लड़की को बाजियाब कराया। तहकीकात में सामने आया है कि सायरा सोमरो ने 2023 में अपनी मर्जी से निकाह किया था। सायरा सोमरो ने घर छोड़कर अपनी मर्जी से शादी की। कल हाई कोर्ट में शोहर के हमरा पेश हो गई। पुलिस ने सायरा को सोशल मीडिया और अवामी राब्ते से दूर रखा हुआ है। अदालत में पेशी के बाद वालिदैन से मुलाकात कराई जाएगी। सजाद सोमरो याद रहे कि 2 माह कबल केस में पेशरफ्त के बाद दरगाह बरचुंडी के पीरों को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू की गई थी। कल हाई कोर्ट में दरगाह के पीर और सायरा सोमरो दोनों को पेश किया जाएगा। वेला मुंडा अगवा केस में बड़ा इंकशाफ। खतरनाक गिरोह का नेटवर्क बेनकाब। ज़राए के मुताबिक अगवाकारों के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन का डेटा हासिल कर लिया गया। अगवाकारों के कालादम तंजीमों से रवाबत और रकूम की वसूली के पुख्ता शवाहिद सामने। मुलजमान के ज़ेर इस्तेमाल हैंड ग्रेनेड भी बरामद। मकामी पुलिस की तफ्तीश में होने वाली पेशरफ से कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मुतहरिक मोबाइल फ़ोन फ्रांसिक के लिए भिजवा दिए गए। मजीद शवाहिद सामने आने का इम्कान। शहरियों को धमकाने और खौफ फैलाने वाली वीडियोज़ ने होश उड़ा दिए। वीडियो में जदीद असले का इस्तेमाल, खतरनाक मुजरिमों के खात्मे पर अवाम ने पुलिस को ज़बरदस्त कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश किया। कार नहर में गिर गई, रेस्क्यू। शेखुपुरा वाक़या फैसलाबाद रोड खिची कोठी मानावाला अपर गोगीरा नहर में पेश आया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेखुपुरा से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेख अली रज़ा की रिपोर्ट में। जी अली रज़ा बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल तफसीलात के मुताबिक रेस्क्यू शेखुपुरा कॉलर के मुताबिक नामालूम वजह से कार नहर में गिर गई। शेखुपुरा कार सवार अफराद के मुतल्लक मालूमात ना मिल सकी। शेखुपुरा कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 112 की गोताखोर टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। शेखुपुरा रेस्क्यू 112 की गोताखोर टीमों ने फौरी रिसर्च ऑपरेशन शुरू किया और एक खतून की लाश को निकाल लिया। रेस्क्यू शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर शेखुपुरा की खसूसी हिदायत पर रेस्क्यू शेखुपुरा और ननकाना की गोताखोर टीमों
سرچ آپریشن میں مصروف عمل ریسکیو شیخوپورہ کار سوار افراد کے لواحقین کا پتہ نہ چل سکا اور کار سوار مبینہ افراد کی تلاش جاری جی خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی اس رپورٹ کے مطابق ناروال عوام کی خدمت اور صحت کی مفت سہولیات کی 24 گھنٹے فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اس مقصد کے اصول کو یقینی بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر ناروال کی زیر نگرانی محکمہ صحت ناروال کی طرف سے لوگوں کے لیے اہم قدم۔ سی ای او ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈاکٹر محمد عدنان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد نواز شریف، وزیر صحت خواجہ عمران نذیر اور سیکرٹری صحت نادیہ ثاقب کے خصوصی احکامات کی روشنی میں، جبکہ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا کی ہدایت پر لوگوں کو مفت طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ہر جمعہ کو مرحلہ وار تحصیل کی سطح پر لوگوں کی طرف سے شکایات سنائی گئی ہیں اور صحت کے حوالے سے ہر قسم کی درپیش مشکلات کا موقع پر ازالہ کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں 28 نومبر کو ناروال RHC بدوملی، 5 دسمبر کو شکرگڑھ اور 12 دسمبر کو ظفرآل میں 10 بجے تا 12 بجے تک شکایات سنی جائیں گی۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محمد عدنان نے مزید کہا کہ ڈپٹی کمشنر ناروال کی سربراہی میں محکمہ صحت کی طرف سے ان اقدامات کا مقصد وزیر اعلیٰ پنجاب کے خواب صحت مند پنجاب کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے۔ صادق آباد بھونگ میں پکوڑے بیچنے والے مزدور کو ڈکیتی مزاحمت پر اس کے 2 کمسن بچے ڈاکوؤں نے قتل کر دیے۔ واردات تھانہ بھونگ حدود میں ہوئی ہے۔ موٹر سائیکل چھین کر ڈاکو فرار ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے تعاقب کرنے پر فائر کھول دیا۔ مزدور حنیف پکوڑے والے کے ساتھ تعاقب میں شامل 2 بچے زد میں آ گئے۔ واردات بھی حنیف کی ہوئی تھی۔ 2 کمسن بچے قتل ہو گئے۔ بھونگ پولیس اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچ گئی۔ میکلوڈ گنج تھانے دار شہید۔ تھانہ میکلوڈ گنج میں تعینات سب انسپکٹر زمان سیار ناکہ بندی کے دوران پیش آنے والے افسوسناک حادثے میں شہید ہو گئے۔ دوران ڈیوٹی ایک کیری ڈبہ کی ٹکر لگنے سے وہ شدید زخمی ہوئے، جس کے بعد ہسپتالوں میں مؤثر طبی امداد نہ مل سکنے کے باعث وہ زخموں کی داغ نہ لاتے ہوئے حالے کے حقیقی سے جا ملے۔ مقامی شہریوں نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے ریسکیو 1122 کی سہولت کے فقدان اور ہسپتال عملے کی غفلت کے باعث قیمتی جان ضائع ہوئی ہے۔ شہریوں نے حکومت اور محکمہ صحت سے واقعے کا نوٹس لینے اور طبی سہولیات کی فراہمی بہتر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ریتو ڈیرو سے۔ ہمارے نمائندے سلیم اللہ جلبانی کی رپورٹ کے مطابق بلاول بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے آبائی تعلقہ ریتو ڈیرو میں آن ٹی وی کے رپورٹر نے تعلقہ اسپتال سے سرکاری ادویات چوری کرنے والے ملزم شفیق مہر کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس حوالے سے سلیم اللہ جلبانی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ کرپشن کا یہ سلسلہ کئی سالوں سے اسپتال میں جاری ہے، مگر آج کی کارروائی ہمارے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ رات کے وقت اسپتال میں آنے والے مریضوں کو ادویات نہ دے کر یہ کہہ کر واپس بھیج دیا جاتا ہے کہ OPD شام تک کھلی ہوتی ہے، باہر پرائیویٹ سٹور سے دوائیں خریدیں، جبکہ یہی سرکاری ادویات عملہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر چوری کر رہا ہے، جس میں سٹور کا پورا عملہ ملوث ہے۔ گیٹ پر موجود سیکیورٹی گارڈ بھی شریک ہیں۔ اس موقع پر ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر ایمان اللہ کو چوری شدہ ادویات دکھائی گئیں، جس پر انہوں نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سٹور دن کے وقت کھلا ہوتا ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے کہ رات کو کس نے کھولا اور کیوں کھولا، جبکہ تمام چوری کی گئی ادویات کی گنتی کر کے انہیں سیکیورٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد ہسپتال میں جمع ہجوم نے آن ٹی وی کے رپورٹر کی بہترین کارروائی کو خوب سراہا اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری انکوائری کر کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے، ورنہ بہت جلد اسپتال کے کرپٹ انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں مامو کانجن سے۔ شاہد اقبال کھچی کے مطابق صحافی سے دوران کوریج مبینہ بد اخلاقی، موبائل چھیننے اور حوالات میں بند کرنے کی واقعے کی مقامی صحافیوں نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ فیصل آباد کے علاقے مامو کانجن سے ہمارے بیورو چیف اسامہ زبیر کی رپورٹ کے مطابق بدھ کے روز مقامی پریس کلب میں صحافیوں کا ایک مذمتی اجلاس ہوا، جس میں مقامی صحافی برکت علی فراز سے چک 505 گاہ بے میں زمین پر قبضے کے معاملے کی کوریج کے دوران SHO عمران جاوید بسرا اور دیگر اہلکاروں کی مبینہ بد اخلاقی، گالم گلوچ اور موبائل چھین کر کئی گھنٹے تک غیر قانونی طور پر حوالات میں بند رکھنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب، IG پنجاب اور RPO فیصل آباد سے اس واقعے کی انکوائری اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ دوران اجلاس متاثرہ صحافی برکت علی فراز نے اپنے ساتھ پولیس رویے کو بیان کرتے ہوئے بتایا۔ الحمدللہ رانا زاہد اقبال آن نیوز رپورٹر کو میڈم سمن سنگر ٹاپ 10 گلوکار لاہور، شہباز علی ملک چیئرمین سائم گروپ اینڈ ایمبیسڈر آف ایجوکیشن وے UK، چیئرمین چیمبر آف کامرس ڈپارٹمنٹ کمیٹی سیالکوٹ شہباز سائم نے بیسٹ رپورٹنگ پرفارمنس پر ایوارڈ دیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی وقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔